السلام علیکم ایوری ون۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی تہجد میں دعا قبول ہو گئی، جن کی محبت انہیں واپس مل گئی، جو لڑکی تہجد میں رو رو کر بہت شدت سے اللہ سے اپنی محبت مانگا کرتی تھی۔ تہجد کی عادت تو مجھے محبت کے بعد ہوئی، پہلے تو میں اندھیروں سے بھی ڈرا کرتی تھی۔ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لائل تھے۔ ہم دونوں کی نیت نکاح کی تھی، بس پرابلم یہ تھی کہ میں اس لڑکے سے بڑی ہوں، لیکن اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہے۔ ہم بہت خوش رہتے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں نے نظر لگائی، پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود ان کے ماں باپ بھی وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی، لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی تھی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا اور ہم نے پلان کیا تھا کہ اس کے دوست کے گھر پر افطار کریں گے۔ سب دوست اور ان کی امی بھی وہاں تھی۔ اس دن 24 کی شام کو پلاننگ تھی ہماری۔ افطار کے بعد 25 اپریل اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ کرنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، کس نے کیا کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اسے کیا ہو گیا تھا۔ 24 اپریل کی شام میں عصر کے بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے، اور وہاں راستے میں مجھے بہت جھگڑا کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے ڈیسیجن لے لیا مجھ سے الگ ہونے کا۔ وہ سب باتیں میری سمجھ کے باہر تھیں کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس شام اس نے اپنی امی بابا اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان سب کے سامنے یہ بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی، ان لوگوں کے سامنے بہت گڑ گڑائی کہ میری غلطیاں کیا ہیں، کیا کیا میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا، مجھے نہیں پتا اس پر کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا تھا، صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ٹوٹ کر روئی تھی، لیکن اسے احساس نہیں ہوا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن سے جو میرا رونا شروع ہوا تھا وہ اگلے 4 مہینوں تک کنٹینیوسلی تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہوں۔ میں رات بھر جاگا کرتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے اپنی محبت کے لیے۔ ہر وظیفہ کیا میں نے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے جیسے میں نے تہجد ریگولر کی، اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دن میں ایک پل ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں اللہ سے اسے نہ مانگتی تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہوگا، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ ایسے خیال آتے تھے مجھے، لیکن میرے دل کے کونے میں عجیب سی آواز آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ملائے گا بھی ضرور۔ ایک بھی نماز مس کیے بنا میں ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی، چپکے چپکے روتی ہر نماز میں، ہر سجدے میں روتی تھی، اور روز اس کی ڈی پی، اس کی انسٹا آئی ڈی چیک کیا کرتی تھی۔ اس نے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک رات تہجد میں بہت زیادہ تڑپنے لگی اور رونے لگی۔ روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی رہی، لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ اور انسٹا پر سے ان بلاک کر دیا تھا۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کری کہ اللہ نے مجھے امید دکھائی ہے کہ میں اس سے مانگتی رہوں۔ اپنی دعاؤں میں میرا یقین پختہ ہوتا گیا۔ پھر ایک مہینہ ایسا ہی گیا، روز اس کی ڈی پی انسٹا آئی ڈی دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، اور پھر اچانک 4 منتھس کے بعد، مطلب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو، اور 23 اگست کو اس نے مجھے عصر کے بعد میسج کیا کہ وہ مجھے ملنا چاہتا ہے۔ وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ یہ معجزہ کیسے ہو گیا میرے ساتھ، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی ہی ہیں۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا سا ہو گیا تھا۔ ہر روز اسے میری یاد آتی تھی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ کر لیا تھا۔
جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہا تھا۔ بے شک میرا رب دیری ضرور کرتا ہے لیکن انسان کے آنسوؤں کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور ہم بہت بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کر بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اب وہ صرف میری باتوں کا بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کا روپ لے کر قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کی سچے دل سے پانا چاہتی ہو تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگے۔ اللہ نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چنی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے، بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ پاک کے دینے میں دیری ہو رہی ہے پھر بھی آپ کے لبوں سے ایک ہی دعا جاری ہو رہی ہے تو سمجھ لینا اللہ پاک آپ کو وہ دینے والے ہیں، اسی لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور میں دعا کرتی رہی تھی، اللہ سے رو رو کر دعا کیا کرتی تھی۔ اللہ نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیا میری محبت کی شکل میں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ اندھیری رات کو اپنی نیند کو قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے اللہ سے اپنے دل کی ہر بات بتانا اور اسے اپنے دل کا حال بتانا اور خوابوں کا حقیقت میں ہونا ہی تہجد ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائیں گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا ہو یا نہ ہو۔ تہجد سے تمہارا تعارف اللہ یوں ہی تو نہیں کروا رہا، یقیناً تمہارے نصیب میں ہزاروں معجزے ڈال دیے ہوں گے اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد میں تم کچھ مانگو اپنے اللہ سے اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس وہ تمہارا صبر دیکھتا ہے کہ تم جو مانگ رہے ہو اس کے لیے کتنا صبر کر سکتے ہو۔ اللہ جلد بازی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، بس ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، وہ ضرور عطا کرتا ہے جو تم مانگ رہے ہوتے ہو۔ قیامت تک محفوظ رہتی ہیں وہ چاہتیں جو وقت تہجد اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔